السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ الف لام میم پارے کا تجوید کورس ہے۔ اس میں ہم ایک لائن پڑھتے ہیں اور ایک لائن میں جتنے قواعد موجود ہوتے ہیں جو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں قرآن پاک کو بہترین انداز، بہترین قرات و تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے سمجھے تھے، وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق ہم تجوید و قرات کریں گے، اور جو ہم نے مخارج پڑھے تھے ہم مخارج کے مطابق یہاں پر ان حروفوں کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سے قواعد موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ عز و جل کلام ہے، اللہ عز و جل کلام سے پہلے زبر ہے، کسی بھی حرف پر اللہ عز و جل کلام سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ کو اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ اللہ پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر لام ہے تو اس لیے ہم اسے پور لام کسی بھی حرف کے اوپر یہاں پہ زبر ہے تو ہم یہاں پہ اللہ پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف نر کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے پور حرف ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ اسے طرح نہیں پڑھنا کالو، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم پڑھیں گے قالو، قا اس طرح سے۔ آپ کوشش کیا کریں جب میں پڑھا رہی ہوں نا، 2-3 بار میں ایک چیز کو پڑھتی ہوں، ایک حروف کو، ایک حرف کو میں 2-3 بار پڑھتی ہوں، تو آپ بھی کوشش کریں بالکل اسی طرح سے پڑھنے کی جس طرح میں پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ قا کی آواز آئے گی، کا نہیں پڑھنا، ہم نے نہیں پڑھنا کالو، کا کی آواز آئے گی تو غلط ہو جائے گا، قا اس طرح کی۔ تو اسے ہم پورا پڑھیں گے۔ الف بھی پورا پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پیش ہے، واو مد ہے، لوں کی آواز نہیں آئے گی، قالو آئے گا، لوں نہیں آئے گا۔ حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دیں گے، اس لیے نو 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 اس طرح سے ہم نے پڑھا۔ ہم نے یوں نہیں پڑھنا نو مینو، نو مینو، ہم نے پڑھنا نو مینو، نو جھٹکا دینا ہے۔ اور یہاں پر نو کی آواز آئے گی، نو کی آواز نہیں آئے گی، اکثر پڑھیں نو مینو مینو، می کی آواز نہیں آئے گی، نو کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں موجود ہے کیونکہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ حمزہ ہے۔ یہ الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے موجود ہے اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگی، کیونکہ اور منفصل کو 2.5 نر کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون ساکن بعد زا ہے، زا حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پہ ضلع ان نہیں پڑھنا، اسے کھینچنا ہے ما 2.5 الف، اور ضلع لام یوں نہیں پڑھنا ضلع، یوں نہیں پڑھنا لا، اس طرح کی یہ غلط آواز ہو جائے گی۔ زی کھینچیں گے تو غلط ہو جائے گی کیونکہ حرکات کو نہیں کھینچتے، اس لیے ضلع اس طرح ادا کرنا ہے۔ عین ہے حروف حلقی، اس طرح سے۔ اگر آپ کی مشکل ہو رہا ہے اللہ کے اوپر تھوڑا سا زور دیں، آپ کا ہو جائے گا اس طرح سے پڑھنا ہے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، علی پڑھنا ہے، علینا علینا یہ غلط ہے، علینا یہ غلط ہے، آپ نے پڑھنا ہے علینا علی کھینچنا نہیں ہے اسے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے باریک حرف ہے اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، اسے وا پڑھنا ہے، وا نہیں پڑھنا، اکثر پڑھتے ہیں وا نہیں پڑھنا، اور زبر زیر پیش کو تو کہیں نہیں کھینچنا۔ وَيَكْفُرُونَ اسے کھینچنا ہے، نون اسے نون نہیں، اسے یوں نہیں پڑھنا، یکفرون نا کی آواز آئے گی تو یہ غلط ہو جائے گا، نہ ہے نہ پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے باریک حرف ہے اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے باریک حرف ہے اس لیے ہم یہاں بھی الف کو باریک پڑھیں گے۔ اور حروف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگی، اسے 2.5 در کھینچ کر ادا کریں گے۔ کھڑی حرکات میں ہم یہاں پہ وقت نہیں کریں گے اور اسے کھینچیں گے، ایک الف در اور وا پڑھیں گے اور اسے حرکات کو کھینچیں گے نہیں، اور اسے اس کے ساتھ ملائیں گے، لیکن فی الحال ہم وقت پڑھیں گے، وہ ہو پڑھیں گے، ہوا نہیں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اس کی تجوید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا ويكفرون بما وراءه وهو صدق اللہ العظیم۔